बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद कौन सी ज़ौजा मोहतरमा हरम नबवी में आई थीं? जवाब: हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं। सवाल: सबर की लुग़वी माने क्या हैं? जवाब: सबर की लुग़वी माने हैं रोकना या सहारना। सवाल: हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? जवाब: बीवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ खैर ख्वाही करो इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। सवाल: दुनिया में तीसरे नंबर पर किन को नबूवत अता हुई? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल: इसराइल किस पैगंबर का नाम है? जवाब: इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। सवाल: मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसा जहन्नम में रहेगा? जवाब: मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 साल जहन्नम में रहेगा। सवाल: जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा इस वक्त कितनी उम्र होगी? जवाब: जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त 33 साल उम्र होगी। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिरा रज़ी अल्लाह अन्हो था। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा कौन सा रंग पसंद था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में सब्ज रंग के अलावा सफ़ेद रंग पसंद था। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे?
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ انگور تھا۔ سوال: شروع میں قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا تھا اور کس پر لکھا جاتا تھا؟ جواب: شروع میں قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا اور خط کوفی میں لکھا جاتا تھا۔ سوال: یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب: یہودی، عیسائی اور مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی نسبت جلدی بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی نسبت جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کو روانہ ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ سوال: فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ جواب: شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال: حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات کا جھگڑا ہوا؟ جواب: ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخص کو زندہ کیا تھا۔ سوال: ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟
جواب: ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین نے شہید کیا تو زمین اسی وقت شق ہو گئی تھی اور ان کی لاش اس میں سما گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ بعض کتابوں میں بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہے، بتائیے ایک اور شخصیت نے بھی جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس کا نام حسن بن صبا تھا، لیکن اس کی بنائی گئی جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی۔ سوال: سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اس جیسا کوئی اور مذہب دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: میدان حشر ملک شام میں قائم کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اصل نام اخنوخ ہے اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ سوال: کتنے پیغمبروں کے نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھے گئے؟ جواب: 5 پیغمبروں کے نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھے گئے۔ سوال: کس لشکر کے سالار ایک آزاد کردہ غلام تھے؟ جواب: غزوہ موتا زید بن حارث رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ سوال: سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کی کس نبی نے کی تھی؟ جواب: سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟
جواب: حضرت عزیز علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوال: جنت سے خوشبو اور کفن کس نبی کے لیے آیا تھا؟ جواب: جنت سے خوشبو اور کفن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ سوال: اہل مدینہ قاری کے نام سے کن صحابی کو بلایا کرتے تھے؟ جواب: اہل مدینہ قاری کے نام سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب: عورت جب اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کی سالگرہ منائی گئی، عورت یا مرد کی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے فرعون کی سالگرہ منائی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون سا لباس پہنایا گیا؟ وہ لباس کہاں سے آیا اور کس نے پہنایا تھا؟ جواب: ریشمی قمیص پہنائی گئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے کبھی زمین کا پانی نہ پیا جبکہ وہ اس دنیا میں 1000 سال رہے؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی زمین کا پانی نہ پیا جبکہ وہ اس دنیا میں 1000 سال تک رہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ میں کتنی مساجد تعمیر ہو چکی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ میں 10 مساجد تعمیر ہو چکی تھیں۔ سوال: سورۃ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورۃ العصر میں واو کے معنی قسم ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کر کے ملا۔ سوال: کون سا ایسا جانور ہے جس کے دانت ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: ہاتھی اور چوہا ایسا جانور ہے جس کے دانت ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: مال و دولت کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ جواب: خربوزہ کھانے سے بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح۔ اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال: کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: عربی خط میں شائع ہونے والا قرآن مصر کے کس شہر میں موجود ہے؟ جواب: عربی خط میں شائع ہونے والا قرآن مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں موجود ہے۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟
جواب: ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی و الجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی و الجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت اور جائے ولادت بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت 1 اور جائے ولادت بیت لحم میں ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا 82 تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے ہیں اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے ہیں اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: بڑھاپا۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سوال: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے۔ سوال: کس کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی؟ جواب: عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے رکن نماز چھوڑا کفر میں گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوئی؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوئی۔ سوال: قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کسی بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب: سمود۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟
جواب: لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اترنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال: ربی زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: ربی زدنی علما یہ آیت سورۃ طٰ میں آتی ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلی قبر حابیل کی بنائی گئی۔ سوال: پاکستان کی قدیمی زبان کون سی ہے؟ جواب: پاکستان کی قدیمی زبان سندھی ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی منازل ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں کل 7 منازل ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ سوال: استغفار کا وظیفہ قبول ہونے کی خاص 5 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: استغفار کا وظیفہ قبول ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ 1. استغفار کی توفیق ملنا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی دلیل ہے۔ 2. استغفار میں مزہ آنے لگے تو یہ بھی اللہ کے رضا ہونے کی نشانی ہے۔ 3. اگر ہم کسی کام کے بعد استغفار نہ کر سکے تو ہمیں افسوس ہو اور فکر لاحق ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کی۔ 4. استغفار پڑھتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اور جب توبہ کرتے وقت انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر انسان خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ 5. استغفار کرتے وقت آنسوؤں کا نکل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو استغفار پڑھتے وقت آپ کو نظر آئیں اور محسوس ہوں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال: باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب: باب العلم کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے کون شخص تھے؟ جواب: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور کتنی آوازوں میں پڑھتے تھے؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام زبور 70 آوازوں میں پڑھتے تھے۔
سوال: دین اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ ابوا دین اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ سوال: وہ کون سا جوڑا تھا جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اکٹھے ہجرت کی؟ جواب: حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اکٹھے ہجرت کی۔ سوال: یثرب کے لوگوں کا حج کون سے مخصوص بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا؟ جواب: یثرب کے لوگوں کا حج منات بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ سوال: کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب: جی ہاں، یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس لیے یہ مذہب ابراہیمی مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن مومنین کو کس طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن مومنین کو عرش کے دائیں طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ سوال: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ سوال: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کسے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب: فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے کیا رکھا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ان کے والدین نے حرب رکھا تھا۔ سوال: قوم سمود علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب: قوم سمود علیہ السلام کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔
सवाल, क्या फरिश्ते औरत की शक्ल में आते हैं? जवाब, जी नहीं, फरिश्ते अगर इंसान की शक्ल में आए तो मर्द की शक्ल में आते हैं। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब, चमगादड़ वो परिंदा है जो अपने कानों से देखता है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती है जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था? जवाब, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल, जब कोई भी जानवर बोलता है तो वो अक्सर और बेशतर क्या कहता है? जवाब, जब कोई भी जानवर बोलता है तो वो अक्सर और बेशतर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल, दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है? जवाब, कुरान मजीद है जिसको हर कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकता है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 4 सब्जियों के नाम आए हैं और इन सब्जियों के नाम साग, प्याज, लहसुन और ककड़ी है। सवाल, लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोहे महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है। सवाल, बैत अकबर सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब, बैत अकबर सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध किस जानदार का है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध गाय का है। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 12 अफराद ईमान लाए थे। सवाल, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, कौन सी नेकी करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं? जवाब, मोमिन का दिल खुश करने वाले इंसान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। सवाल, वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब, मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल, क्या वजू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है?
جواب: وضو کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ پانی کو خشک کرتے تھے۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، وہ کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ نے جس بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے وہ جہجہ نام کے بادشاہ کی کھوپڑی تھی۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی رات میں رات ہوگی؟ جواب: جنت میں رات نہیں ہوگی۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ سوال: گھر کے کس کونے میں واش روم بنوانے سے بربادی آتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے مطابق سیڑھیوں کے نیچے واش روم بنوانے سے گھر میں بربادی آتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر واش روم نہ ہو لیکن واش بیسن بھی لگوا لیا جائے تو اس سے جیسے ہی پانی نکلتا ہے اسی طرح گھر سے دولت بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ محض ذاتی تجربہ ہے، اس کے علاوہ اسلامی روایات اور حقائق سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واحد انسان ہیں جنہوں نے شیطان کو گرفتار کیا تھا۔ سوال: مردوں کو سر کے بال کتنے لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کو سر کے بال کندھوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: قرآن کے پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، حضرت حاجر علیہ السلام نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا، حضرت حاجر علیہ السلام نے دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ سوال: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔